اللہ تبارک و تعالی نے اس معراج شریف کا تذکرہ اپنی پاک ذیشان لا ریب کتاب پارہ نمبر 15 سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پہلی آیت مبارکہ جو 15ویں سپارے کی ہے، اس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کی معراج شریف کا تذکرہ فرمایا، بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا۔ اس میں اشارتاً کنایتاً تذکرہ نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا جو معراج کا تذکرہ فرمایا وہ صراحتاً فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور جو سورہ نجم شریف ہے 27ویں سپارے میں، اس کی پہلی 18 آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے اشارات کے ساتھ اور کنایات کے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر فرمایا۔ اور وہ جو اشارے ہیں وہ ایسے اشارے ہیں کہ جسے کہا جاتا ہے الاشارۃ ابلغ من التصریح، یعنی اشارہ صراحت سے زیادہ بلیغ ہے۔ یہ وہ اشارے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ پاک نے سورۃ النجم شریف کی پہلی 18 آیات بینات میں اپنے محبوب کی معراج شریف کا تذکرہ فرمایا۔ وہاں کبھی اشارے کے ساتھ ہے اور کبھی کنایا کے ساتھ ہے۔ روئے زمین پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، نہ زمین کی تہ میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے پوشیدہ رکھا ہو۔ جو آسمان پر معراج اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کروائی، اس معراج کا مقصد یوں بیان فرمایا کہ ہم نے اس لیے معراج کروائی تاکہ جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ہم اپنے محبوب کو دکھائیں۔ فرمایا بے شک اس نبی نے اپنے رب کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی کو ضرور دیکھا۔ سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ، اس آیت مبارکہ میں تو فرمایا گیا کہ ہم نے اپنے محبوب کو نشانیاں دکھانے کے لیے معراج کروائی۔ اور 27ویں سپارے میں سورۃ النجم شریف میں اللہ تعالی نے اپنی پاک ذیشان لا ریب کتاب میں فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو بڑی نشانیاں دکھائی۔ اب یہ وہ نشانیاں تھیں جو کسی اور نے نہ دیکھیں، اور اللہ پاک نے یہ خاص نشانی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں، ان کو بتائیں۔ کہتے ہیں کہ کہاں تک، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معراج ان کے اوپر آگ کو گلزار فرما دیا گیا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور زندہ سلامت رہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو کوہ طور پر بلوا کر اللہ تعالی نے اپنے نور کی تجلی ان پر فرما کر انہیں معراج کروائی۔ لیکن معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جسم اور روح کے ساتھ، یہ ہم اہل سنہ و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کی معراج جسم اور روح کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے اس سے آگے سدرۃ المنتہا، اور یہاں تک کہ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتوں کا ذکر کیا، شان کی بلندیوں کا تذکرہ فرمایا، تو اس کے مطابق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہہ اٹھے کہ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہاں تک کی معراج، وہاں تک کی سیر، وہاں تک کی نشانی اور اس سے آگے کی نشانیاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی، اور یہ معراج شریف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروائی۔ تو لوگ اس پر آ کر کے کبھی یہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا، اور اپنے نبی کی حد کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرا دیتے ہو، اور یہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف شرک کی نفی کرتی ہے۔